یہ تو فضیلت ہے۔ کیسی ہے یہ رات؟ اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مغفرت فرماتا ہے آج کی رات، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو۔ لیکن نبی نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں آج جیسی برکت والی، آج جیسی رحمت والی رات میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں۔ اب دیکھو اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں تو آج کی رات ہمیں توبہ کرنا ہے۔ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی رات جو ہم دعا کریں گے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ وہ دیکھیں کون کون لوگ ہیں۔ پہلا آدمی، آج کی رات کس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ پہلا آدمی۔ کتنی برکت والی رات ہے یہ تو سنا نا آپ نے، کتنی برکت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق پہلے آسمان پہ جلوہ فرما ہوتا ہے، اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ ایسا کریم رب ان لوگوں کی دعاؤں کو آج کی رات بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ پہلا آدمی ہے شرک کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ شرک کرنے والا۔ دیکھو یہاں شرک کا مطلب ذرا یاد رکھ لو۔ آج لوگ جو ہے نا سلام پڑھے تو شرک ہو جاتا، فاتحہ دلائے تو شرک ہوتا، درگاہ گئے تو شرک ہوتا، چادر چڑھے تو شرک ہوتا، پھول ڈالے تو شرک ہوتا۔ یہ ساری چیزیں آج کل لوگ شرک میں شامل کر رہے ہیں۔ آپ کو شرک کی میں ایک ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں، مطلب سمجھا رہا ہوں شرک کیا ہے۔ جب شرک آپ کو معلوم ہو جائے گا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سلام پڑھنا شرک ہے یا نہیں ہے نا؟ پہلے معلوم ہونا نا بھئی شرک کیا ہے، اس کے بعد آپ کو فیصلہ خود ہی کریں گے کہ کیا ہے۔ دیکھو شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب ہے کسی کو اللہ سمجھنا، کسی کو اللہ سمجھنا، یا کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، یا کسی کو اللہ کے جیسا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہیں، ان صفتوں کے جیسا بھی کوئی نہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے جیسا کسی کو سمجھتا ہے یہ شرک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، سلام آپ پڑھتے ہیں نبی کو خدا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ جی نہیں نا، پھر شرک ہوا کیا؟ نہیں ہوا نا۔ آپ درگاہ جاتے ہیں، درگاہ کیا سمجھ کے جاتے ہیں؟ اللہ کا ولی سمجھ کے جاتے ہیں یا اللہ سمجھ کے جاتے ہیں؟ اللہ کا ولی سمجھ کے جاتے ہیں، تو شرک ہوا؟ نہیں ہوا۔ پھر یہ کیسے؟ یہ آج کل کیا ہوا معلوم ہے؟ لوگ ایک 10 دن 40 دن 2 مہینے 4 مہینے چل گئے، ذرا داڑھی چھوڑے، ٹوپیاں لگا لیے، پھر اس کے بعد ہم ہی مفتی ہیں بس۔ جو نہیں غلط ہے جی، یہ شرک ہو گیا۔ آپ درگاہ گئے شرک ہو گیا۔ بھئی شرک کس کو بولتے؟ یہ سمجھے چ نہیں کیا ہے شرک، سمجھے چ نہیں۔ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے نا، کچھ لوگ کوٹ پینٹ پہن کے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ لوگ بھی آج کل آ گئے ہیں۔ انگلش میں حدیث پڑھتے ہیں، انگلش میں قرآن پڑھتے ہیں، تیلگو میں حدیث قرآن پڑھتے ہیں، بولتے ہیں نہیں درگاہ جانا شرک ہو گیا جی، چادر چڑھے شرک ہو گیا، پھول چڑھے شرک ہو گیا۔ بھئی شرک کا مطلب آپ سمجھ میں آیا نا؟ ان سے جا کے پوچھو، جو لوگ یہ بولتے ہیں نا درگاہ شرک ہے، یہ ہیں وہ ہیں، ان سے جا کے پوچھو بھئی شرک کا مطلب کیا ہے۔ وہ لوگ بولیں گے کہ کسی کو خدا کے جیسے سمجھنے کو شرک بولتے ہیں۔ ہم سنی کوئی بھی درگاہ جاتا ہے اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اللہ نہیں سمجھتا۔ بھئی اگر اللہ سمجھتا تو چادر کہیں کو چڑھاتا؟ اللہ کو چادر چڑھایا جاتا ہے، اللہ کو پھول چڑھایا جاتا ہے۔ خدا کی ذات وہ ہیں جو جسم سے بھی پاک ہے، جسمانیت سے بھی پاک ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہیں جو جگہ سے بھی پاک ہے اور زمانے سے بھی پاک ہیں۔ تو ہم چادر چڑھا کے پھول چڑھا کے الٹا ہم غیر مسلموں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے غیر مسلموں یہ خدا نہیں ہے۔ ہم پھول چادر چڑھا کے بتا رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا کے محبوب بندے ہیں، کیونکہ خدا پہ پھول نہیں چڑھائے جاتے، خدا پہ چادر نہیں چڑھائے جاتے۔ اب آپ کو کلیئر ہو گئے؟ تو اس حدیث پاک میں جو نبی نے فرمایا کہ آج کی رات شرک کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کون آدمی ہے؟ جو کسی کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر کسی کو خدا سمجھتا ہے، خدا کے برابر سمجھتا ہے، تو وہ آدمی کی دعا آج کی رات قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہلا آدمی۔ دوسرا آدمی، نبی فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے بارے میں حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ دیکھو آج ہمارا حال یہ ہو گیا، آج ہماری دشمنیاں دنیا کے تعلق سے ہیں،
دین کے تعلق سے دشمنی نہیں ہے، دین کے بارے میں حسد کریں حسد نہیں ہے، دین کے بارے میں کسی سے الگ ہو جائیں یہ حسد کینہ بغض نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دین اس کے اندر نہیں دیکھا اس لیے آپ الگ ہو رہے ہیں۔ بھائی آج ہماری حالت دنیا کے اعتبار سے دنیا کو دیکھ کر آج ہمارا حسد ہے، آج ہم کیوں جل رہے ہیں؟ آج یہ آدمی اتنا اوپر جا رہا ہے، میں کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ آج یہ اتنا ترقی کر رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بس دشمنی شروع ہوئی، اس کے تعلق سے حسد، اس کے تعلق سے بغض، اس کے تعلق سے یہ کینہ پیدا ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اندر یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ آج ہم کیوں جا رہے ہیں معلوم ہے؟ نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لگاؤ، اگر وہ لکڑی زیادہ سوکھی ہو نا تو اس لکڑی کو آگ جلدی لگے گی، لکڑی کو ختم کر دے گی۔ تو یہ آگ جیسے لکڑی کو ختم کر دے گی، اس سے زیادہ حسد کرنے والے کے دل کے ایمان کو یہ حسد کھا دیتا ہے، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کے ساتھ حسد ہو دنیاوی اعتبار سے، ابھی بتایا نا دینی معاملات میں حسد نہیں ہے، دینی معاملات میں اگر کوئی اونچے نماز پڑھ رہا ہے، بھائی وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ اس کو حسد نہیں بولتے، اس کو تڑپ بولتے ہیں، میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ وہ 1000 مرتبہ درود پڑھ رہا ہے، میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ یہ حسد نہیں، یہ افسوس ہے کہ میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو سمجھ میں آ گئے؟ دنیا کے معاملات میں آج ہم حسد کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم مسلمان پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ 2 لوگ ہو گئے، ایک تو شرک کرنے والا، دوسرا حسد کرنے والا۔ پھر نبی فرماتے ہیں کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ عادت بھی آج مسلمانوں کے اندر آ چکی ہے۔ آج لوگ ناحق دنیاوی معاملات میں، دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے کو مارنے پہ ہیں، ایک دوسرے پہ لڑائی پہ ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حسد کرنے پہ ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ آج کی رات ایسے بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ مہربانی کریں، اگر کسی کے دنیاوی تعلق سے حسد ہوں یا کسی بھی طریقے دشمنی ہے تو دنیاوی معاملات کی وجہ سے ختم کریں، تاکہ آج کی رات آپ کی دعاؤں کو قبولیت مل سکے۔ پھر نبی فرماتے ہیں، نبی کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں پھر آج کی رات جن کی دعائیں قبول نہیں ہوگی ان میں سے ایک آدمی شراب پینے والا ہے۔ جو آدمی ایک مرتبہ بھی شراب ہاتھ لگاتا ہے، جو شراب کی عادت بنا لیتا ہے، آج شراب کو اچھا سمجھتا ہے، جو شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے، شراب پینے والے کی دعا آج جیسے برکت والی رات میں بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ شراب پینے کی عادت بھی آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کے اندر شراب کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، آخرت تو اس کی برباد ہو گئی، دنیا بھی اس کی برباد ہو جائے گی۔ آج دیکھو، آج ہمارے بچیوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، آج طلاقیں ہو رہی ہیں، آج لوگوں کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر باتیں یہی ہیں کہ ہمارا شوہر پیتا ہے، ہمارا بیٹا پیتا ہے، ہمارا جوئی پیتا ہے۔ یہ پینے کی عادت اتنی بری ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم لڑتے نہیں، صرف پی کے جا گھر میں سو جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، دیکھو نبی کی زبان ہے بھائی، نبی کی زبان کو کوئی نہیں بدلا سکتا۔ طوفان آ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، زمین ہل سکتی ہے، پہاڑ اکھڑ سکتے ہیں، لیکن نبی کا بولا ہوا ایک کلمہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ جب نبی نے فرما دیا کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، رشتے توڑنے کا جڑ ہے، تو جب نبی نے فرما دیا یہ ہو کے رہے گا۔ اسی لیے اگر کسی کی عادت بھی ہوں، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ مولا جانے انجانے میں آج سے پہلے پیتا تھا، شراب کی عادت تھی، لیکن آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آج کی رات سارے گناہ کو معاف کر کے انشاءاللہ اللہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی 5واں آدمی جس کی دعا آج جیسی برکت رات میں بھی قبول نہیں ہوگی، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو گالیاں دینے والا، ماں باپ سے نفرت کرنے والا۔ نبی کریم نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، اے میرے چاہنے والوں،
اگر تمہارا باپ کافر بھی کیوں نہ ہو، تمہارا باپ کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کا ادب بھی تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ باپ ہے، ماں ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کے دل کو ناراض کرتا ہے، آج کے دن وہ کتنی بھی دعائیں کریں، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے آج کی رات اگر ماں باپ سے باتیں بند ہوں اور آپ جو ہے اس رات دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو ماں باپ سے معافی مانگیں، اور ماں باپ سے بھی یہ گزارش ہے۔ آج زمانہ یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے بھی یہی حال ہے، بچوں کی طرف سے بھی یہی حال ہے۔ نہ ماں باپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ بچے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ماں باپ کی بھی وہی حالت ہے کہ ایک مرتبہ اگر بچہ بات کرنا بند کر دیا، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں وہ نہیں بات کرتا تو ہم کیوں بات کریں۔ آپ ماں باپ ہیں، اللہ نے آپ کو ماں اور باپ کا درجہ دیا ہے۔ ماں اور باپ کا درجہ کوئی چھوٹا درجہ نہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی اس وقت ہوتا ہے جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر 1000 رکعت روزانہ نماز پڑھتا ہو لیکن ماں باپ ناراض ہوں، اللہ کے نزدیک ناراضگی ہے۔ تو ماں باپ کو ناراض کرنے والے کی دعا آج کی رات قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر آج کی رات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول کروانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ماں باپ سے معافی مانگنا ہے۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو دل سے معاف کریں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالی زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کی دعا آج کی رات قبول نہیں ہوگی، ان میں سے ایک آدمی ہے زنا کرنے والا۔ زنا کرنے والا، بچیوں سے ناجائز تعلق رکھنے والا، اور وہ بچیاں جو ناجائز تعلق بچوں سے رکھتے ہیں۔ یہ جو شب برات کی فضیلت صرف مردوں کو نہیں ہے، یہ فضیلت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جتنی باتیں آج کے لیے منع ہے، یہ باتیں صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ جو بچی اپنے ماں باپ کو ناراض کرتی ہے آج کی رات، ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری فضیلتیں مرد اور عورتیں سب کے لیے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا جو زنا کرتا ہے اس کی دعا بھی آج کی رات قبول نہیں ہوگی۔ اور آج کی عجیب بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ زنا تو نہیں ہے نا، صرف فرینڈشپ میں بات کر رہے ہیں، یہ صرف کیا بولتے ہیں اس کو، ریلیشن شپ ہے، یہ صرف دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں۔ میرے بھائی ذرا سمجھو تو صحیح، آپ کالج پڑھ رہے ہیں، باہر کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، خدا کے واسطے اگر آپ غیر بچی سے بات کرتے ہیں، یہ زبان کا زنا ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ زبان کا زنا ہے۔ اگر کوئی بچی سے وہ باتیں سنتا ہے جو نہیں سننا چاہیے، وہ کان کا زنا ہے۔ جو آنکھوں سے بری نظر سے دیکھتا ہے کسی لڑکی کو، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ یہی مسئلے لڑکی کے لیے بھی ہیں۔ کسی لڑکے سے بات کرتی ہیں، اس کی باتیں سنتی ہیں یا اسے دیکھتی ہیں تو وہ بھی زنا کے اندر شامل ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ چیزیں سب سے زیادہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ آج ہماری مسلمان بچیاں غیروں سے محبت کر کے جا رہی ہیں۔ وہ ماں باپ جس نے بڑا پیار سے لاڈ سے پالا تھا، بچی کے لیے امیدیں دیکھی تھی کہ میری بچی کالج پڑھے گی، بہترین ہوگی، آج وہی بچی کالج پڑھتے پڑھتے غیر سے محبت کرتی ہے۔ دیکھو غیر سے مراد غیر مسلم نہیں ہے، غیر سے مراد مسلمان بھی ہے، لیکن غیر بچہ ہے تو وہ غیر ہی ہے۔ آپ چاہے مسلمان سے محبت کرے، غیر سے محبت کرے، اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج نکاح کے معاملات بھی نہیں ہوتے۔ آج معاملات یہ ہیں کہ صرف دوستیاں ہو رہی ہیں۔ جب تک کالج میں ہیں دوستیاں ہیں، اس کے بعد رشتے ٹوٹ گئے۔ آج کتنے ہماری ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے محبت کی شادی کی اور اپنے گھروں کو اجاڑ کے رکھا، نہ ان کو ماں باپ گھر میں لے رہے ہیں، نہ ادھر والے گھر میں لے رہے ہیں جس نے یہاں محبت کی تھی اس نے۔ یہ کئی ایسے مسئلے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، کیونکہ عالموں کے پاس، حافظوں کے پاس یہ آتے ہیں نا، جہاں سارے آج کل بھائی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے، پولیس اسٹیشن بھی نہیں جا سکتے۔ پولیس اسٹیشن میں گئے تو بولتے ہیں کہ یہ تو میجر ہے، بچی بھی میجر ہے، بچہ بھی میجر ہے۔ قانونی اعتبار سے، گورنمنٹ کے حساب سے بھی آج تمہارا حق نہیں چلتا، کیونکہ بچی اور بچے کی عمر 18 سال کے اوپر ہے، یہ اپنے مرضی سے کورٹ میرج کر سکتے ہیں۔ اب وہ باپ کیا کرے گا؟
وہ ماں کیا کرے گی جس نے ایک ایک روپے کی محنت کی ہے، جس نے مزدوری کی ہے، ساری محنتیں کی، اب وہ کیا کرے گا؟ بھائی اس نے تو خواہش رکھا تھا نا کہ میرے بیٹے کی شادی میں بڑے التجا سے کروں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی بڑی میں جو ہے دھوم دھام سے کروں گا، بہت دیکھ کے کروں گا، لیکن کیا ہوا؟ محبت کے چکر میں ساری چیزیں چلی گئی۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ آج کی رات زنا کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخری بندہ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو ادب کے لیے جو فوٹوز لگاتا ہے، تصویریں لگاتا ہے، اس کی دعا بھی آج کی رات قبول نہیں ہوتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں لوگ یہ چاہتے ہیں بھئی اچھا گھوڑا بنا ہوا ہو، آج لوگ کچھ وہ بھی فوٹو رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ محبوب سبحانی کا گھوڑا ہے، اس کے پر بھی ہیں، وہ بھی لگاتے ہیں، وہ بھی فاتحہ کے روم میں وہ لگا کے بولتے ہیں کہ یہ محبوب سبحانی کا گھوڑا ہے، اس میں برکت آتی۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایسے تصویریں لگانے والے کی دعا آج کی رات بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کو دعائیں قبول کروانی ہیں ان تمام چیزوں سے باز آنا ہے۔ دیکھو آخری چیز بیان کر رہا ہوں، نبی نے ارشاد فرمایا آخری وہ بندہ جو چغلی کرتا ہے، ادھر کے باتیں ادھر، ادھر کے باتیں ادھر۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات سب سے زیادہ ہم مسلمانوں میں ہے۔ آج ہمارے لوگ ایسے کر رہے ہیں، کرتے کیا ہے؟ اس کے پاس ایک بات سنیں، وہی بات لے جا کے دوسرے کے پاس سنائیں، اب دونوں کے اندر جھگڑا لگا دی۔ آج ہماری مسلم قوم سب سے زیادہ پیچھے ہے، اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ چغلیاں پیدا ہوئی ہیں۔ آج ہم سیاست کے اعتبار سے بھی پیچھے ہیں نا، آج ہمارے کرسیوں پر کوئی ہمارا آدمی نہیں ہے، نہ کسی بڑے کرسی پر ہیں، نہ ایم ایل اے کے، نہ ایم ایل سی کے، نہ کسی کے کرسی پہ ہمارا آدمی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آدمی ہمارے ہی لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا کر رہا ہے آپ اس سے اچھا کریے۔ یہ آج ہمارے لوگوں میں ہے، اس لیے آج مسلمان قوم گرتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ کب ہم جب ان باتوں سے ہم دور آئیں گے نا، ان باتوں سے ہم بچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے ہماری یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، پھر سے ہم ترقیاں پائیں گے۔ صحابہ کرام کا زمانہ تھا نا، ولیوں کا زمانہ تھا، بس کیسے حکومت کی ہے۔ سرکار غریب نواز اکیلے آئے تھے لیکن 90 لاکھ کافروں پر حکومت کیا ہے آپ نے۔ آپ اندازہ لگاؤ، تنہا غریب نواز آئے تھے، کتنوں پہ حکومت کر رہے ہیں؟ 130 کروڑ پہ۔ وہ ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، ورنہ غریب نواز کی حکومت صرف ہندوستان پہ نہیں، بنگلہ دیش پہ بھی حکومت غریب نواز کی ہے۔ جو بازو کا ملک ہے اس کا نام لیے تو بھی لوگ آج مجرم میں شمار کرتے ہیں، اس پہ بھی حکومت غریب نواز کی ہے۔ تو ہر ملک میں تنہا غریب نواز آئے تھے، لیکن آج حکومت غریب نواز سب پہ، پاک و ہند پہ، بنگلہ دیش پہ، سب پہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل صاف تھے، چغلیوں سے صاف تھی، حسد سے صاف تھی، بغض و دشمنی سے پاک تھی۔ ان کے دل جب صاف تھے تو ان کی حکومت ہر دل پہ تھی۔ آج ہمارا آدمی ہمارے آدمی کے بارے میں برائی کرتا ہے، اس کی نظر میں اس کی بھی عزت گر جاتی ہے، اس کی بھی عزت گر جاتی ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے، یہ بھی ایسی بات ہے کہ نہیں، ایسا ماحول ہے کہ نہیں آج ہمارے اندر۔ تو نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں آج کی رات قبول نہیں ہوگی۔ پھر نبی نے فرمایا ہاں ایک راستہ ہے، یہ لوگ آج کی رات دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا آج کی رات سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما کے دعائیں قبول فرمائے۔ اگر ہمارے اندر چغلی ہوں، چغلی کو دل سے نکالیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا آج کے بعد کسی کے بارے میں کسی کو نہیں بولوں گا، دل سے سچی توبہ کرتا ہوں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں، جائیے یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، اگر ماں باپ ناراض ہیں نا، یہ خاص بات ہے، یہ جتنی چیزیں میں بیان کیا ہوں وہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگنے سے معافی مل جاتی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگنے سے نہیں ہوتا، پہلے ماں باپ سے معافی مانگنا ہے، پھر جا کے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اگر ماں باپ معاف نہیں کریں تو اللہ کی بارگاہ میں پوری رات بھی دعائیں کرے تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر وہ ماں باپ خود ہی معاف کرنا نہیں چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ ماں باپ خود ہی نہیں معاف کرنا چاہ رہے، معافی مانگ رہے ہیں لیکن معاف نہیں کرنا چاہ رہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا کریں، مولا میں تو معافی مانگ رہا ہوں لیکن یہ معاف نہیں کر رہے ہیں،
اس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات توبہ کی رات ہیں، بخشش کی رات ہیں، جن کے اندر یہ ساری بیماریاں برائیاں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، بے حد مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آج کی رات دعائیں قبول کرے گا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔